یہ جو نقطہ جب پیش کیا جاتا ہے آج کے دور میں جو افادیت پہ مبنی دور ہے، لوگ امیڈیٹ نتائج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہی کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کہانی ہمیں سنا بھی رہے ہیں بڑی اہم ہوگی، لیکن یہ تو ہمارے مرنے کے بعد کی ہے، ابھی تو ہم نے اس دنیا میں جینا ہے۔ تو مذہب جو ہے وہ دنیا میں جینے کے حوالے سے بھی کوئی ایسے سوالات ہیں، ایسے اندیشے ہیں کہ جن میں ہم بے چین رہیں اگر مذہب کو نہ پائیں، یا صرف اور صرف اس بڑے سوال کو کہ بھئی مرنے کے بعد کیا ہوگا اسی کو ایڈریس کرتا ہے؟ نہیں، یہ بڑا سوال ہماری موجودہ زندگی سے متعلق سوال ہے۔ بہت اہم بات، یعنی میں یہاں کیوں آیا ہوں، یہ میری زندگی کے بارے میں سوال ہے۔ اس کا حاصل کیا ہے، یہ میری اسی زندگی کے بارے میں سوال ہے۔ یہ کسی مقصد کے تحت ہے، یہ بے مقصد ہے، یہ بھی اسی زندگی کے بارے میں سوال ہے۔ اس کو کسی انجام تک پہنچنا ہے یا مجھے مٹی میں مل جانا ہے، یہ بھی اسی زندگی کے بارے میں سوال ہے۔ بہت اہم بات ہے۔ اصلی بات یہ ہے کہ وہ کون سے سوال ہیں جو مذہب کا موضوع ہے۔ مذہب کا موضوع یہ سوالات ہیں، یعنی میرا وجود، میری حقیقت، میری ابتدا، میری انتہا، میرا انجام، یہ مذہب کا موضوع ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ دنیا میں مجھے کھانا ہے، کمانا ہے، جدوجہد کرنی ہے، دنیا کو سمجھنا ہے، سیاست، معیشت، معاشرت کے مسئلے حل کرنے ہیں، یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے۔ ان چیزوں کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل دے رکھی ہے، وہ اس کی روشنی میں اپنے لیے نئی نئی چیزیں دریافت بھی کرتا ہے اور بہت سے معجزات پیدا کر دیتا ہے۔ سائنس کی تحقیقاتی کو دیکھ لیجئے۔ مذہب کی طرف رجوع تو ان سوالوں کے جواب کے لیے کیا جاتا ہے، اور ان سوالوں کا جواب میری اس زندگی کی ضرورت ہے، ورنہ یہ زندگی بے معنی ہو جائے گی، اس کا کوئی مقصد باقی نہیں رہے گا۔ پھر میرے لیے کسی عمل کی بنیاد بھی فراہم کرنا ممکن نہیں ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے 1 یعنی 99 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 99 اس لیے کہ اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ غام صاحب نے اس روایت کی توضیح میں لکھا ہے، اس سے مراد وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے لحاظ سے خود اپنے صحیفوں میں بیان فرمائے۔ اصل میں لفظ احصا استعمال ہوا ہے، اس سے مراد یہاں صفات الہی کا استحضار، یعنی ان کے مفہوم و مدعا کو سمجھ کر ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا تصور اپنے دل و دماغ میں قائم رکھنا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ اسی تصور کی روشنی میں خدا سے متعلق ہو کر اپنے شب و روز کی تنظیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی کا صلہ بیان فرمایا ہے۔ ہم سب یہ روایتوں میں اکثر ہوتا ہے، بظاہر تو مثلا روایت کے الفاظ ہیں اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو یاد رکھے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لوگ جب اس طرح سے روایتوں کو ظاہر میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو جنت میں جانے کا پورا کرائٹیریا ہے، دین نے بیان کیا ہے، اور تو یہ تو بڑا شارٹ کٹ سا لگتا ہے کہ آپ نے 99 نام یاد کیے۔ آپ نے اس روایت کو کھولا ہے، کیا یہ ناگزیر ہے کہ اس طریقے سے روایات میں جب کوئی بات بیان ہو اس کو پورے دین کے فریم ورک میں رکھ کے پلیس کیا جائے؟ روایات میں ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے، قرآن مجید میں ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ فرق صرف یہ واقع ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا اپنا سیاق و سباق ہے، تو وہاں سورہ میں بات کہاں بیان ہوئی ہے، کس پس منظر میں بیان ہوئی ہے، اس کو نظر انداز کیے بغیر اگر آپ کسی چیز کو متعین کرنا چاہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے سامنے حقیقت اور طریقے سے آئے گی۔ یہی صورتحال روایت میں پیدا ہو جاتی ہے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر، کسی پس منظر میں، کسی محل میں بات فرمائی ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، دوسری روایات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور پورے دین کی تصویر بھی سامنے رکھنی پڑتی ہے۔ یہ تو ایک بڑا فطری طریقہ ہے کہ اگر کسی صاحب علم کی بات بھی آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کا کوئی ایک جملہ یا 2 جملے آپ کے سامنے آتے ہیں تو اس کے پورے فکر میں رکھ کے اس کو سمجھا جاتا ہے، اور اگر اس نے کوئی باقاعدہ کتاب لکھی ہے تو پھر اس کے سیاق و سباق میں رکھ کے سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب عام طور پہ اللہ کے 99 نام مشہور بھی ہیں، اکثر جگہوں پہ لکھے ہوئے بھی آ رہے ہوتے ہیں، لوگوں نے اس کو پڑھا بھی ہے ایک دھن میں ڈال کر۔ ان میں بعض ایسے نام جیسے المنتقم ہے، اللہ تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بعض اوقات شاہ نشان نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے انتقام لے سکتے ہیں، تو انسانوں کے اندر اس طرح کا رد عمل جذبات پیدا ہوتا ہے، تو ان ناموں کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تو رد عمل کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے فعل استعمال ہوا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وضو انتقام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں سرکشی اختیار کریں گے، اخلاقی حدود کو لانگ جائیں گے، جو دوسروں کے لیے ظلم و عدوان کا باعث بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے آنکھیں چرا لے گا، ان سے وہ بدلہ نہیں لے گا۔ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ہماری اردو میں یہ لفظ ذرا مختلف مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، ورنہ تو اگر ہمارا پروردگار ظالموں سے انتقام نہیں لے گا تو وہ انصاف کیسے کرے گا؟
پھر عدل کس طریقے سے ظہور پذیر ہوگا. لیکن ہر فعل سے ایک صفت یا اسم نہیں بنا لینا چاہیے. ٹھیک. وہ بعض اوقات لوگوں نے یہ دیکھ کر کے یہ فعل اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے اس طرح کے اسما بھی بنا لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وہی اسما اور وہی صفات بیان کرنی چاہیے جن کو صفت یا اسم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے یا اس کے پیغمبر نے اس کی وضاحت کر دی. ٹھیک. اگر ہم سے بھی بیان کیجیے گا اللہ تعالیٰ کی صفات مختلف صحیفوں میں بیان ہوئی. ہم نے دیکھا کہ مسیحیت کے اندر اللہ کی جو صفت رحمت ہے، اللہ کی شفقت ہے، اللہ کی بے پایاں اس امت کے اوپر کریم النفسی ہے، اس کا اظہار ملتا ہے. یعنی پوری کی پوری جو مذہبی پریزنٹیشن اور اورینٹیشن ہے مسیحیت کی، وہاں پر اللہ کی صرف اسی صفت کو نمایاں کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنی صفات بتائی ہیں اس میں سب کچھ ہے. یعنی وہ انصاف بھی کریں گے، رحمت بھی کریں گے، اسی طرح سے وہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتے ہیں. یہ آپ نے اس طرح بیان فرمایا انتقام والی، تدبیر بھی کرنے والے بہترین. تو ایک پہلو کو اگر لے لیا جائے تو اس سے جو اللہ تعالیٰ کی پورا کا پورا تصور خود اللہ کی صفات سے پیدا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے. جب آپ کسی بھی شخصیت، کسی ہستی، کسی تصور یا کسی نظریے کی جزوی تعبیر کریں گے تو وہ ہمیشہ غلط ہوگی. اس کو پورا کا پورا ہی سامنے آنا چاہیے اور پورا ہی کا پورا سمجھنا بھی چاہیے. تو اس لیے یہ تو ہر شخص کے بارے میں، ہر کتاب کے بارے میں، ہر نظریے کے بارے میں صحیح ہوگا. مسیحیوں نے اگر اس میں سے کسی ایک چیز کو لے کے نمایاں کر دیا ہے یا کوئی اور گروہ کسی دوسری چیز کو نمایاں کر دیتا ہے تو وہ عدم توازن پیدا کرے گا. اللہ کی کتاب اسی لیے نازل ہوتی ہے کہ ہم انسان چیزوں کے بارے میں جس غیر متوازن رویے کا شکار ہو جاتے ہیں اس سے ہمیں نکالے اور صحیح جگہ پر لا کر بٹھائے. قرآن مجید نے یہی خدمت انجام دی ہے اور قیامت تک کے لیے اصل الفاظ میں اس کو اسی لیے محفوظ کیا گیا ہے تاکہ مسیحیت یا مسلمان یا یہود یا کوئی اور گروہ اپنی اپنی تعبیرات لے کر کھڑے نہ ہو جائیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت سے انسانیت کو محروم نہ کر دیں. اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں، یہ ظاہر ہے کہ اسی لحاظ سے ہونی چاہیے جو فی الواقع ہیں. اور فی الواقع کیا ہیں وہ نہ میرا انتخاب ہے نہ آپ کا انتخاب، وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا بیان ہے. وہ بیان ہمارے پاس قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے. لیکن یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو اگر آپ تورات اور انجیل میں بھی دیکھیں گے تو وہ اسی توازن کے ساتھ بیان ہوئی ہیں. مسیحیوں نے بعد میں سینٹ پال کے زیر اثر ان کی ایک تعبیر کی ہے، ورنہ اس وقت بھی انجیل کو پڑھنے سے وہی تصویر سامنے آتی ہے جو قرآن مجید پیش کرتا ہے.